ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اولاد کی تربیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اولاد کی دنیاوی مصلحت کا خیال رکھنا، یعنی ان کی دنیاوی ضروریات کا بھی خیال رکھنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اولاد کی جہاں دینی مفادات کو فوقیت دی، ترجیح دی، وہیں دنیاوی مفادات سے بھی غافل نہیں ہوتے۔ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے وسائل کی حدود میں ان کی دنیا کی ضرورت کو بھی پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بیت اللہ کے پڑوس میں بسانے کے لیے لائے تو اپنے ہمراہ ان دونوں کے لیے کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا مشغیزہ لائے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جنہیں وہ ان دنوں دودھ پلا رہی تھی، لے آئے۔ ان دونوں کو گھر یعنی خانہ کعبہ کے پاس بڑے درخت کے قریب مسجد کے بالائی حصے میں بٹھا دیا، جہاں اب آب زمزم ہے۔ تب مکہ میں کوئی نہ تھا اور نہ ہی وہاں پانی تھا۔ انہوں نے چمڑے کا بنا ہوا کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ ان دونوں کے پاس رکھ دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ دینی مقاصد کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال کے نان نفقہ اور دیگر جائز ضروریات کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور جب ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جس اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں وہ ضرور اس کی بندوبست بھی فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو بیت اللہ کے قریب حکم الہی کی تعمیل میں نہیں چھوڑ رہے تھے۔ کیا انہیں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں تھا؟ کیا ایسے لوگوں کا توکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل سے زیادہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدوں کو کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ دینے پر قادر نہیں تھے؟ ان سب باتوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بیٹے اور بیوی کو اپنے وسائل کے بقدر جو میسر ہو سکا فراہم کیا، پھر اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا۔